بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سرکار، کیسے ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ہم کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا نمبر بھی بند کر کے بھول ہی جاتے ہیں۔ ایک خوبصورت نسوانی آواز اس کے کانوں میں پڑی، وہ جو ابھی سو کر اٹھا تھا اور دوبارہ سے کیس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس لڑکی کی آواز سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ پچھلے کئی دنوں سے اسے تنگ کر رہی تھی۔ دیکھو میڈم صاحبہ، تم جو کوئی بھی ہو، مجھ سے پنگا نہ ہی لو تو بچہ ہے، ورنہ اگر میں نے تمہیں پکڑ لیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ارے میں بھی یہ تو چاہتی ہوں کہ آپ آئیں، مجھے تلاش کریں تاکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ملے۔ میں تو آپ کے روبرو ہونا چاہتی ہوں، مگر یہ کمبخت سماج بیچ میں آ جاتا ہے۔ میرا دماغ خراب مت کرو، پہلے ہی میں ایک کیس کی وجہ سے الجھا ہوا ہوں۔ تمہاری یہ فضول کی باتیں سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس نے اسپیکر آن کر کے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور خود جانے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ جو بھی تھا، مگر اب اسے اس لڑکی کی عادت ہو گئی تھی۔ جس دن اس کا فون نہیں آتا تھا، اس دن اسے بے چینی ہونے لگتی تھی۔ ایک رات وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ غصے کی کیا وجہ ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی وہ بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا۔ جب گھر واپس آیا تو اماں سے بھی لڑ پڑا، لیکن رات سونے سے پہلے اچانک ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ دیکھا تو اسی انجان لڑکی کا ہی نمبر تھا جس کو اس نے ہیڈیچ کے نام سے سیو کیا ہوا تھا۔ یہ بات سچ ہی تھی کہ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے اس کے سر کا درد بڑھ گیا تھا۔ اس دن اس نے اس انجان لڑکی سے بات کی تو اس کے دل کو کافی سکون پہنچا۔ اپنے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ اسے خود سے ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ اپنے مقصد سے بھٹک جائے۔ اور وہ انجان لڑکی، اس کے بارے میں تو وہ کچھ بھی نہیں جاننا چاہتا تھا۔ کون تھی، کیسی تھی، کہاں کی رہنے والی تھی، وہ حسام کو کیسے جانتی تھی، اس کا کیا تعلق تھا۔ یہ ایسے سوالات تھے جس کے بارے میں وہ اسے کافی بار پوچھ چکا تھا، مگر وہ بھی ایک نمبر کی چالاک تھی، ہمیشہ ہی ان سوالات کو ٹال دیتی تھی اور حسام کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملانے لگتی تھی۔ ابھی بھی وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا جب اس کی کال نے اسے دوبارہ سے ڈسٹرب کر دیا۔ یار آپ خود مجھے بتاؤ، کیا آپ کا کیا جاتا ہے؟ دن میں صرف اور صرف میں آپ سے آپ کے 15 منٹ ہی تو مانگتی ہوں۔ بس یہ وقت مجھ سے بات کر لیا کریں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے زیادہ مجھے آپ سے کسی چیز کی کوئی طلب نہیں ہے، اور میں ایک نامحرم سے بات کیوں کروں گا جب میں بھی جانتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ مجھے پریشان کرتی ہیں۔ جہاں تک مجھے یقین ہے آپ کے گھر والوں کو آپ کی ان حرکتوں کے بارے میں ہی پتہ نہیں ہوگا۔ اگر میں جا کر ان کو اس بارے میں بتا دوں تو سوچیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ آپ کے والدین کا اعتماد آپ سے اٹھ جائے گا۔ اس لیکچر پر مشال نے برا سا منہ بنایا اور اپنے دوستوں کی طرف دیکھا جو بہت غور سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنی دوستوں کے گروپ میں موجود تھی، موبائل کا اسپیکر آن تھا، وہ سب ہی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ کو میرے گھر والوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ان سے کیسے نپٹانا ہے۔ آپ کو صرف اور صرف میری فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے مجھے کیسے خوش کرنا ہے۔ پچھلے دنوں سے میں آپ سے ناراض ہوں، لیکن میں اس کا اظہار نہیں کر رہی۔ دیکھو میری بلا سے تم جہنم میں جاؤ، مجھے تمہاری کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے تم مجھ سے ناراض ہو یا مجھ سے خوش ہو، مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب میں فون رکھ رہا ہوں۔ دوبارہ تم نے مجھے کال ملانے کی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ شام کے وقت تمہارے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو جاؤں گا اور پھر تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی۔ جو سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کے بعد تم ساری زندگی اپنے آپ سے بھی نظریں چھپاتی پھرو گی۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ کافی عرصے سے وہ جس کیس کو حل کرنے میں لگا ہوا تھا، وہ کیس مسلسل لیٹ ہو رہا تھا۔ ہر بار ہی اس کیس میں کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ نکل آتا تھا جسے حل کرنے کے چکر میں وہ بڑے مسئلے کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ ابھی بھی ایسا ہوا۔ وہ اس مجرم کے بہت قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ بیچ میں ایک انجان عورت آ گئی جس کا تعلق اس کیس سے نکل آیا۔ اب وہ اس کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلے سے ہی اتنی مشکلات تھی اور اتنا ہیکٹک روٹین تھی، اور اوپر سے یہ عورت اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ وہ شروع سے ہی عورت ذات سے ہمیشہ سے ہی دور رہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ عورتیں انسان کا ذہن بھٹکانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور پسندیدہ عورت تو انسان کو پاگل بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک اس نے کسی بھی لڑکی سے دوستی نہیں کی تھی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنایا ہوا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا افسر بنے گا
اور اس ملک میں انصاف لانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس کے لیے اسے سب سے پہلے اپنے کام کی طرف متوجہ دینی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی سمیرہ صاحبہ اس کے سامنے شادی کی بات کرتی تھی تو وہ ہاتھ جوڑ دیتا تھا اور انہیں کہتا تھا خدا کے لیے فی الحال مجھ سے اس طرح کا کوئی بھی مطالبہ نہ کریں، مجھ سے ایسی فرمائش نہ کرے جسے میں پوری نہیں کر سکتا، شادی میں 30 سال کے بعد ہی کروں گا۔ وہ 27 کا ہو چکا تھا، اسی وجہ سے ہی سمیرہ بیگم کو اس کی فکر تھی۔ دوسری طرف وہ خود بھی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کا گھر بستا ہوا دیکھ لے، مگر ان کے بیٹے کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ مذاق مذاق میں کہتا تھا کہ میں نے شادی اپنی نوکری سے کر لی ہے اور اب مجھے کسی اور کی ضرورت ہی ہے، میری نوکری ہی میری بیوی ہے۔ ابھی اس نے موبائل سیٹ پر رکھا اور دوبارہ سے اپنا دھیان کیس کی طرف کر لیا، لیکن چاہ کر بھی اب وہ اپنی توجہ اس طرف مرکوز نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لڑکی کی معصوم سی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اس کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ باتیں تھی، وہ اس چھوٹی سی لڑکی میں دلچسپی لینے لگا تھا اور وہ اس بات کا اندازہ بھی اس نے اس کی باتوں سے لگایا تھا۔ وہ حد سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اس کی چالاکی کی فوراً ہی پکڑی جاتی تھی اور بعد میں وہ معافی بھی مانگ لیتی تھی۔ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ چالاکی سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن بعد میں خود ہی سچ اگل دیتی تھی۔ ایک اور چیز جو اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ دن کے وقت جب بھی اس کی مشال سے بات ہوتی تھی تو وہ بہت محتاط انداز میں گفتگو کرتی تھی، لیکن شام یا رات کے وقت اس کے بات کرنے کا طریقہ بالکل بدل جاتا تھا اور وہ چھوٹے بچوں کی طرح برتاؤ کرنے لگتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی کوئی گڑبڑ کر رہی ہے، مجھے اس کے بارے میں بھی پتہ لگانا ہوگا۔ اس نے اپنے ایک اہلکار کو کال ملائی اور اسے کہا کہ تم ایک نمبر بھیج رہا ہوں، مجھے 2 گھنٹوں کے اندر اندر پتہ لگا کر دو کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، کرتی کیا ہے، صاحب خیریت تو ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال پوچھتا تھا، سامنے 2 ٹوک انداز میں کہا، خبردار جو تم نے مجھ کچھ بھی فضول بولنے کی کوشش کی، تمہیں جو کام کہا گیا ہے تم خاموشی سے وہ کرو، اپنا دماغ زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے یہ کام نہیں کرتا، ہر وقت ہینگ کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکمل طور پر ہی نکارا ہو جائے۔ اپنی اس خود قدر عزت افزائی پر وہ اہلکار بالکل چپ ہو گیا تھا۔ دوبارہ اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور اجازت لے کر کال کاٹ دی۔ تم لوگ کہہ ہی رہی تھے کہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے گا، لیکن اس کی باتوں سے تو لگ رہا تھا کہ تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شمع کی بات سن کر اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، دیکھو اگر اسے میری ذات میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ دوسری بار میری کال ہی نہ اٹھاتا اور نہ ہی وہ مجھ سے اس طرح سے گفتگو کرتا۔ ان مردوں کی فطرت کے بارے میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، جن لڑکیوں کو وہ یہ پسند نہیں کرتے ان کو یہ بلاک کر دیتے ہیں یا ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ جہاں تک میرا سوال ہے تو وہ پہلی ہی رات مجھ میں دلچسپی لینے لگا تھا اور اس بات کا یقین تو مجھے اس دن ہوا جس دن میں نے اسے کال نہیں کی تھی۔ اس دن تم لوگ مجھے کہہ بھی رہے تھے کہ میں اسے کال ملاؤں، لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کس حد تک مجھ پر مر مٹا ہے اور وہ کس حد تک میری ذات میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ رات کے وقت جب میں نے اسے کال کی اور اس کے لہجے میں اپنے لیے بے چینی دیکھی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اس کی فطرت کو میں کس حد تک سمجھ گئی ہوں۔ اس کا شمار ایسے مردوں میں ہوتا ہے جو اپنے جذبات کا اظہار کھل کر کرنا نہیں جانتے، لیکن وہ اپنے پیاروں کو خود سے دور بھی نہیں ہونے دیتے۔ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے اسے ان ساری چیزوں کا تجربہ ہو، حالانکہ حسام اس کی زندگی میں آنے والا پہلا انسان تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی بھی انسان سے بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ تھی، اس وجہ سے وہ سائیکی سمجھنے میں جلد ہی کامیاب ہو جاتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں ملنے کے لیے بلائے گا یا تمہیں شادی کی آفر کرے گا؟ مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا ضرور کرے گا اور اس نے ایسا کیا بھی۔ تمہیں تو راضی ہو جاؤں گی یار، وہ بہت پیارا ہے، تم لوگوں نے اسے دیکھا ہی ہوگا۔ وہ دوبارہ سے پرجوش ہوگی اور جو بچوں کی طرح برتاؤ کرنے لگی۔ وشما اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ پلان بھی اس کا ہی تھا۔ اس کے محلے میں یہ انسان رہتا تھا جس کے پیچھے وہ ایک لمبے عرصے سے پڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن حسام کو تو جیسے کسی چیز سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وشما اس کے گھر میں مختلف کھانے بھی بنا کر لے کر جاتی تھی تاکہ اس کے دل میں اپنے لیے پسندیدگی پیدا کر سکے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ حسام نے کبھی بھی اس کے پسندیدہ کھانوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس کی ماں کے دل میں گھر کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن وہ اس کے لیے ذرا بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی اور یہی بات اسے سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ کیوں نہ جس طرح سے وہ ذلیل ہو رہی ہے اسی طرح سے اپنے اس دوست کو بھی ذلیل کر دے۔ اسی وجہ سے اس نے حسام کا نمبر اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ مشال اگر تم نے اسے اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئی تو میں تمہیں 10,000 دوں گی۔ ان دونوں نے شرط لگائی تھی اور اب وہ دیکھ رہی تھی کہ مشال کسی حد تک کامیاب ہو ہی گئی ہے۔ جب اس نے حسام سے شادی کی بات کی تو وہ مزید جلنے لگی۔ آخر وہ کیسے اپنے سب سے بڑی دشمن کو اپنے محبوب کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ سکتی تھی؟
مجھے اس لڑکی کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ یہ میری ساری خوشیوں کو کھا جائے گی۔ اس نے دل میں ہی خود سے کہا۔ پہلے جب وہ اس کالج میں آئی تھی تو وہ سب سے لائق میں چھوڑتی، ہر کسی کی زبان میں اس کی ہر تعریف ہوتی تھی، سب ٹیچر صرف اسی کا ہی نام پکارتے تھے۔ لیکن مشال کے آنے کے بعد سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا، اس کی اہمیت کم ہو گئی تھی۔ وہ اس سے بھی بہت زیادہ لائق تھی، وہ حد سے زیادہ پڑھتی تھی، پوری رات بیٹھے محنت کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے نمبر مشال سے کم آتے تھے۔ جب وہ اگلے دن جا کر ڈسکس کرتے تھے تو مشال بڑے مزے سے کہتی تھی کہ میں نے تو بس رات کے وقت صرف ایک بار دیکھا تھا اور مجھے سارا یاد ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں اسے تکلیف پہنچاتی تھی اور وہ اپنے رب سے شکوہ کرتے ہوئے کہتی تھی کہ اے میرے اللہ، میں یہاں پر اتنی زیادہ محنت کرتی ہوں، پوری رات میں لگا دیتی ہوں، لیکن میرے اتنے نمبر نہیں آتے جتنے نمبر مشال تھوڑی سی محنت کر کے لے آتی ہے۔ وہ ہر چیز سے ہی بدزن ہوتی جا رہی تھی اور اپنے رب کی رحمت سے بھی مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہی تھی کہ ہر انسان کی اپنی زندگی ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی نفسیات ہوتی ہے، ہر انسان کے پاس اپنا دماغ ہوتا ہے، ہر انسان دوسرے انسان سے منفرد ہے، کسی کا دوسرے کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ ان چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈ رہی تھی اور اس بات کو نہیں جانتی تھی کہ خوشیاں صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھنے میں ہی ہیں۔ جب ہم دوسروں کی زندگی پر نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں جیسی خواہش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری اپنی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہم اپنی آرزوؤں کو پیسے پشت ڈال دیتے ہیں اور ہم صرف اور صرف انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو چیزیں ہمارے دسترس سے باہر ہوتی ہیں۔ پھر جو چیزیں ہمیں دستیاب ہوتی ہیں ہم ان کی بے قدری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آخر میں خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ تقریباً 3 گھنٹے گزرے تھے اور اس وقت اپنی میٹنگ میں مصروف تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ اہلکار کا ہی فون نمبر تھا۔ ایک بہت ہی ضروری میٹنگ تھی مگر اس کے باوجود بھی اس نے وہ میسج کھولا، دیکھا سامنے اس لڑکی کا نام مشال بتایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی تصویر موجود تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی اور کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، مسکراتی ہوئی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور اس کے چہرے سے شرارت صاف عیاں ہو رہی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایک شرارتی لڑکی ہے اور اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہے۔ وہ کھل کر مسکرایا اور خود اسے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تم دیکھو، تم نے ایک شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالا ہے، اب یہ شیر تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ ایس پی حسام صاحب، لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں کہ یہاں پر ایک میٹنگ چل رہی ہے۔ سینئر کی بات سن کر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس کا چہرہ یکدم ہی لال ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، سوری سر، وہ دراصل میں وہاں پر اب چند ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ میٹنگ برخاست کر چکے تھے، لیکن تب وہ اپنے موبائل میں مصروف تھا اور اس لڑکی کی گور کر دیکھ رہا تھا۔ سینئر کھل کر ہنسا اور کہنے لگا، ہم مذاق کر رہے تھے، میٹنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ کوئی اہم چیز دیکھ رہے تھے۔ اگر یہ بہت ضروری ہے تو کیا آپ ہمیں دکھانا پسند کریں گے؟ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ 7 سالوں کے اس سفر میں آپ نے ہم سے کبھی مسکرا کر بات ہی نہیں کی اور اب محل کو دیکھ کر ایسے مسکرا رہے ہیں جیسے آپ نے کوئی خزانہ دیکھ لیا ہو۔ ارے نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ شرمندہ ہو گیا اور پھر تیزی سے میٹنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اس لڑکی کو یہاں سے وہ نہیں جانتا تھا کہ اب مزید کتنا شرمندہ ہونا ہے، لیکن اسے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ اس لڑکی کے آنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک طوفان برپا ہونے والا ہے۔ اس نے اس کے کالج کا بھی پتہ لگوا لیا تھا۔ اگلے دن وہ اس کے بیٹھ جا کر کھڑا ہو گیا، اس لڑکی کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن ابھی تک وہ باہر نہیں آئی تھی۔ لوگ حیرت سے اسے آتے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس وقت فل بلیک ڈریس میں ملبوس تھا، سر پر کیپ پہن رکھی تھی، وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر آوازیں لگا چکی تھی مگر اسے تو جیسے کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ یہاں پر صرف اور صرف ایک لڑکی کے دیدار کے لیے آیا تھا اور اس نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ اسے سبق سکھائے گا۔ جب مزید تھوڑی سی دیر گزری تو چوکیدار خود ہی چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا اور اس سے پوچھنے لگا، خیریت تو ہے بیٹے؟ کیا تم یہاں پر کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر تم یہاں پر لینے کے لیے آئے ہو تو چھٹی میں ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ مزید 1 گھنٹہ وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے اپنے کسی ضروری کام کے سلسلے میں بھی جانا تھا۔ چاچا، میں یہاں پر ایک لڑکی کو لینے کے لیے آیا تھا، وہ میری کزن ہے لیکن میرا کالج والوں سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ آپ مجھے پتا کر کے دے سکتے ہیں کہ وہ اندر موجود ہے اور اسے کتنی دیر ہے؟ اس ہینڈسم کی بات سن کر چچا نے ضرور شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لڑکا انہیں پہلے ہی نظر میں بہت پسند آیا تھا۔ جس انداز میں وہ نظریں جھکا کر کھڑا تھا، وہ لڑکیوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک شریف آدمی ہے، اس وجہ سے وہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اندر جا کر جب انہوں نے پرنسپل صاحبہ کو بتایا کہ تو وہ صاف انداز میں انکار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ 1 گھنٹے سے پہلے کسی کو بھی چھٹی نہیں مل سکتی کیونکہ کالج میں ایک ضروری فنکشن چل رہا ہے، یہاں پر سب کی موجودگی ضروری ہے۔
چچا کو پہلی بار پرنسپل صاحبہ زہر لگ رہی تھی کیونکہ ان کی وجہ سے ان کے پسندیدہ لڑکے کو مزید انتظار کرنا پڑا تھا۔ وہ شرمندہ چہرے کے ساتھ بہرائے جیسے ساری غلطی انہی کی ہو، اور دھیمی آواز میں کہنے لگے، بیٹا مجھے معاف کر دینا، لیکن اندر ایک ضروری فنکشن چل رہا ہے، 1 گھنٹے سے پہلے چھٹی نہیں مل سکتی۔ چچا کو یوں شرمندہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، ارے کوئی بات نہیں، میں یہاں پر انتظار کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنی پراڈو میں جا کر بیٹھ گیا۔ مشال کے بچے، تم صرف اور صرف ایک بار باہر نکلو، پھر دیکھو میرے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ اگر میں نے تمہیں دن میں تارے نہ دکھایا تو میرا نام بھی حسام نہیں۔ دوسری طرف اندر وہ بہت زیادہ بور ہو رہی تھی۔ اسے اس طرح کے فنکشن ہمیشہ ہی زہر لگتے تھے، نہ تو وہ کہیں جا پا رہی تھی اور نہ ہی کوئی شرارت کر پا رہی تھی۔ اس نے اپنی دوستوں کے کانوں میں سرگوشی کی کہ میں باہر جا رہی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہال سے باہر نکلتے، پرنسپل صاحبہ اندر داخل ہوئی اور اسے روکتے ہوئے کہنے لگی، ہلو بی بی، کہاں پر جا رہی ہو؟ جب میں نے کہہ دیا کہ چھٹی سے پہلے تم اس کالج سے باہر قدم نہیں نکال سکتی تو کیا میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اور اپنے کزن کو بھی سمجھا دو کہ وہ کالج کے ٹائم تمہیں لینے کے لیے نہ آیا کرے۔ وہ حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کیا مجھے کوئی باہر لینے کے لیے آیا ہے؟ اسے ایک نیا سرے سے فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ان دنوں اس کی دادی کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، وہ بستر مرگ پر تھی، کسی بھی وقت ان کی روح پرواز کر سکتی تھی۔ اسے ان کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ جب اس نے میڈم سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے کسی بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، تم جاؤ اندر جا کر بیٹھو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہال میں بیٹھ کے اس کے بعد جتنا بھی وقت گزرا تھا اس نے ٹینشن میں ہی گزارا تھا۔ جب وہ چھٹی کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلی تو سامنے ہی اس انسان کو کھڑا دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پتلی گلی سے بھاگتی، وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گرارتے ہوئے کہنے لگا، میں نے پچھلے 2 گھنٹوں سے یہاں پر کھڑا پاگلوں کی طرح تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جاؤں گا۔ یہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ یہ تماشا دیکھیں، کیونکہ صرف اور صرف تمہاری ہی ضلالت ہوگی۔ جب یہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے، میں تو صاف صاف کہہ دینا ہے کہ تم ایک لمبے عرصے سے مجھے تنگ کر رہی ہو، روز فون پر مجھے کالیں کرتی ہو اور گھنٹوں گھنٹوں میرے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہو۔ میرے پاس تو وہ ساری ریکارڈنگز بھی موجود ہے جو میں تمہارے گھر والوں کو دکھا کر تمہیں بتاؤبہ برباد کر سکتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی یہ انسان جو اس کے سامنے نمودار ہو جائے گا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتائیں گے؟ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک نظر اس نے اپنی دوستوں پر ڈالی جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی تھی اور سہمی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صرف شمع ہی تھی جس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو زندہ زمین کے دفن کر دے، مگر وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف لے کر چلا گیا اور اس پر باقی سب لڑکیوں نے ہی ہوٹنگ کی تھی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر گھر کے کسی فرد کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ کر اس کے گھر کے اندر ہی بٹھا دیں گے۔ جذبات میں آ کر اس نے اتنا بڑا مذاق تو کر لیا تھا، لیکن اس دوران وہ اپنے گھر والوں کی سختی کو بھول گئی تھی۔ وہ اس بات کو نظر انداز کر چکی تھی کہ اس کی ماں کو ان ساری چیزوں سے کتنی نفرت ہے۔ اس کی ماں تو اسے موبائل دینے کے حق میں بھی نہیں تھی، لیکن بھائی کی وجہ سے اسے وہ موبائل مل گیا تھا، اور تب اس کے بھائی نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا اور نہ ہی میری عزت پر حرف لانا، کیونکہ میں نے سب لوگوں کے خلاف جا کر یہ کام کیا ہے۔ اگر تم نے کچھ ایسا کر دیا جس کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑا تو میں کبھی بھی ان لوگوں کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پاؤں گا۔ اب وہ میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بھائی کی باتیں سن کر وہ بھی جذباتی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہیں کہا تھا کہ آپ کو فکر مند پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کبھی بھی شرمندہ یا مایوس نہیں کروں گی، بلکہ آپ کا سر ہمیشہ ہی فخر سے بلند رکھوں گی۔ میری طرف سے آپ کو کبھی بھی اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ ابھی اسے یہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی اور اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ذرا سے شغل میلے کے لیے اور 10,000 کی شرط کے لیے اس نے ساری چیزوں کی ہی نظر انداز کر دیا تھا اور اب ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا گاڑی میں لے کر گیا اور اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے بتاؤ چھوٹی لڑکی کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے، کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ اسے سخت لہجے میں پوچھا تو من منانے لگی اور کہنے لگی، نہیں مجھے اب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو بس کیا تم یوں ہی میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی؟ کیا تم میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی؟ وہ یکدم ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلا، بلکہ میں تو بس آپ کو یوں ہی
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بہانہ بنائے، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے منہ سے یہ نکل گیا کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی تھی۔ حسام کا دماغ غصے سے کھولنے لگا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، مگر پھر درمیان میں وہ محبت آ گئی تو جو اس لڑکی سے اچانک ہی ہو گئی تھی۔ تو کیا تمہارے دل میں میرے لیے کسی بھی قسم کے کوئی جذبات نہیں ہیں؟ اس نے سر آواز میں پوچھا تو اس نے کانپتی ہوئی پلکیں اٹھائی اور اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ کو دیکھا تو کسی بھی لڑکی کے دل میں جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ تو اس قدر ہینڈسم ہیں اور ایک بہت بڑے ایس پی بھی ہیں۔ اس کے اس سیاسی جواب پر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کتنے ہزار روپے کی شرط لگائی تھی؟ میں نے صرف 10,000 کی ہی شرط لگائی تھی، لیکن وہ ابھی میں آپ کی وجہ سے ہار گئی ہوں۔ اگر آپ ایک بار بھی مجھ سے محبت کا اعتراف کر لیتے تو وہ پیسے بھی مجھے مل جاتے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مکمل طور پر بھول گئی تھی کہ وہ یہاں پر ایک انجان شخص کی دسترس میں موجود ہے جس کے جذبات کا وہ مذاق بنا رہی ہے۔ اچھا تو ایسی بات ہے کہ تم 1,000 کی شرط میری وجہ سے ہار گئی ہو، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ تم تو وہ شرط جیت چکی ہو، کیونکہ میں تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں اپنے ساتھ لے کر گیا ہوں۔ تم بعد میں جا کر اپنے دوستوں کو یہ بتا سکتی ہو کہ میں نے تم سے محبت کا اظہار کر دیا۔ وہ اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے سامنے یہ نہ بولیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی ہے، حسام نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تپش لہجے میں کہنے لگا، دیکھو میں نہیں جانتا کہ تمہارے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا اور اب کیا چل رہا ہے، لیکن تمہیں ایک بات میں صاف صاف بتا دیتا ہوں، اب میری نظریں تم پر ٹک گئی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، اور اب میں تم سے صرف اور صرف ایک ہی چیز کی امید رکھتا ہوں کہ تم میرے جذبات کی قدر کرو گی اور مجھے دھوکہ نہیں دو گی، کیونکہ مجھے دھوکہ دینے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ کہ آپ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے منہ کھول کر پوچھا تو وہ کھل کر مسکرایا اور زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگا۔ ہاں، میں تم سے محبت کا ہی اظہار کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یوں ایک کالج کی نادان سی لڑکی سے مجھے عشق ہو جائے گا، اور یہ جانتے ہوئے بھی وہ ایک شرط لگا رہی تھی اور میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ دیکھیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلا اور نہ ہی میں ایسا کبھی کر سکتی تھی۔ ہاں، میں تھوڑی سی پرجوش تھی، اور جہاں تک اس 10,000 کا سوال ہے تو وہ کوئی بات نہیں، میں آپ سے بعد میں لے لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کھل کر ہنسی تھی، جبکہ وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ وہ اپنے کیس کو بھول کر اسے اپنے ساتھ ریسٹورینٹ لے کر چلا گیا، جہاں پر اس نے مشال کی پسند کا کھانا منگوایا۔ تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ یہ لڑکی باتونی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بھوکی بھی ہے۔ وہ کسی بھی چیز کا لحاظ کی آرڈر کرنے لگی۔ میڈم صاحبہ، بل میں نے دینا ہے۔ جی میں جانتی ہوں آپ نے ہی دینا ہے، اور مجھے یہاں پر لانے والے آپ ہی ہیں، تو آپ کو یہ سب کچھ تو برداشت کرنا ہی ہوگا، اس نے مسکرا کر آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اسی وقت ہی حماد کی نظر اپنی بہن پر پڑی، جو اس وقت کسی اور انسان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ حماد کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی موجود تھے، وہ بھی مشال کو پہچان چکے تھے۔ دلاور نے اسے کہا کہ یہ تمہاری بہن ہی ہے، اور یہ لڑکا کون ہے؟ کیا تم نے اپنی بہن کی منگنی کر دی ہے، یا پھر وہ اس کا بوائے فرینڈ ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، حماد اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے چلتا ہوا بہن کی ٹیبل پر چلا گیا، جو اس وقت یونیفارم میں ملوث تھی، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ جب اس نے اپنے بھائی کو سامنے کھڑا ہوا دیکھا تو اس سے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کے پھیلے ہوئے تاثرات ایس پی حسام بھی دیکھ چکا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہ لڑکا کون ہے؟ بھائی وہ اچکانے لگی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ کیا میں تمہیں اس وجہ سے کالج بھیجا تھا کہ تم یوں میری عزت کو نیلام کرتی پھرو؟ پھر وہ خلق کے بل چلایا تھا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ ہی غیرت اور پریشانی سے ان دونوں بہن بھائیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایس پی حسام تیزی سے آگے بڑھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو اپنی آواز کو تھوڑا نیچے کرو اور آس پاس کے ماحول کو بھی خیال رکھو۔ تم اس وقت اپنے گھر پر موجود نہیں ہو، بلکہ تم اس وقت کہیں باہر ہو اور سب لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہم کہیں اور جا کر اس بارے میں بات کرتے ہیں، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، تمہیں اس پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نرم لہجے میں کہا تھا، لیکن حماد نے زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جو حساب لینا ہے وہ میں اپنی بہن سے لوں گا۔ تم ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ مشال کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ سے کھینچ کر لے جا چکا تھا۔ ایس پی حسام اپنے ماتھا مسلنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اسے اس طرح کی صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں تو وہ عورتوں سے سنا کرتا تھا یا کبھی کسی ڈرامے میں دیکھ لیتا تھا، اب اس کے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آ گیا تو اس حال میں وہ اس لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ بھی ان کے پیچھے ہی نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے کھڑا تھا۔ اندر سے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔
گھر کے اندر جائے یا پھر باہر ہی کھڑا رہے۔ جب اسے مشال کے ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی تو وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ حماد نے جب اسے اپنے گھر میں دیکھا تو چیختے ہوئے کہا، ابھی اور اسی وقت بیٹھ جاؤ ورنہ میں یہاں پر پولیس کو بلا لوں گا۔ یہ سن کر ایس پی حسام نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا اور اپنا کارڈ سامنے کیا، جسے پڑھ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر نفرت امیز لہجے میں کہنے لگا، تم پولیس والے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری بہن کے ساتھ جو جی جائے میں وہ کر سکتے ہو۔ دیکھو اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کی اور نہ ہی اسے پریشان کیا ہے۔ وہ وہاں پر اپنی مرضی سے، اس سے پہلے کو مزید کچھ کہتا نیلم بیگم تیزی سے آگے آ گئی اور اس کے سامنے آئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا خدا کا واسطہ ہے یہاں سے چلے جاؤ، کیوں ہمارے گھر کے ماحول کو خراب کر رہے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ اور میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو۔ اب دوبارہ کبھی بھی اس کے پیچھے نہ آنا، یہ ایک ماں کی تمہارے سامنے التجا ہے۔ اس عورت کے بندھے ہوئے ہاتھ سے دیکھ کر وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا تھا۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا تھا کہ کسی لڑکی کی ماں اس کے سامنے یوں ہاتھ جوڑے۔ اسی وجہ سے ہی وہ اس طرح کے معاملات سے دور رہتا تھا، مگر اس کی بدقسمتی کہ وہ ہر ایک ایسی جگہ پر آ کر پھنس گیا تھا جہاں سے جو چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک نظر مشال کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال تھی وہ اور وہاں پر کرب پھیلا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور ہنس مسکرا رہے تھے۔ اس نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بہت جلد رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر جائے گا، لیکن ان کی بدقسمتی کہ سب کچھ ہی خراب ہو گیا تھا۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اب اگر وہ دوبارہ رشتہ لے کر بھی جاتا تب بھی حماد کا بھی اس کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح نہ کرتا۔ اس لڑکے کو باہر نکالنے کے بعد حماد مشال کے پاس چلا آیا، اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، تمہیں میں نے اسی جن سے گھر سے نکلنے کی اجازت دی تھی کہ تم میرے منہ پر کالک ملنا شروع کر دو۔ بھائی کی بات سن کر وہ تیزی سے نفی میں سارا ہنانے لگی اور کہنے لگی، بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہی وہ مشال کا موبائل اٹھا چکا تھا جہاں پر صرف اور صرف ایک ہی نمبر سیو تھا، وہ ایس پی کے نام سے تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے۔ اس نے اب ہسٹری نکالی تو رات کے وقت کہیں گھنٹے کی کالیں لگی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ میسیجز بھی تھے جہاں پر اس کی بہن نے بہت ہی بیہودہ باتیں کی ہوئی تھی۔ خود پر کنٹرول رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ماں کی طرف متوجہ ہوا اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ آپ اس کے نکاح کا انتظام کریں، کل ہی میں اس کا نکاح کرنے والا ہوں، اب میں مزید اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا تھا جبکہ وہ اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ اس کی ماں نے بھی غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس طرح کی غلطی نہ کرنا کہ بعد میں تم اپنے گھر والوں سے ہی نظریں نہ ملا پاؤ۔ وہ روز رات سونے سے پہلے اس کے پاس جاتی تھی اور اسے نصیحتیں کرتی تھی جنہیں وہ ہمیشہ ہی نظر انداز کر دیتی تھی اور بعد میں وہی کام کرتی تھی جو کرنے کا اس کا دل چاہتا تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ شمع سب سے پہلے حماد کے پاس گئی اور اسے اس کی بہن کی حرکتوں کے بارے میں بتا دیا۔ اسی وجہ سے وہ زیادہ غصے میں آ گیا تھا کیونکہ اب اسے ایک گواہ بھی مل گیا تھا جو اس کی سب سے اچھی دوست کی طرف سے تھی۔ تم فکر مت کرو، اسے تمہیں ایک ایسی جگہ پر بھیجوں گا جہاں سے اس کی واپسی کبھی بھی ناممکن نہیں ہو سکے گی۔ یہ بات اس نے وشما سے کی تھی۔ اگلے دن وہ ایک بوڑھے آدمی کو اپنے ساتھ لے کر آ گئی، یہ سوچے بغیر کہ ہی اس کی بہن اس قابل نہیں ہے کہ اسے اس ظالم انسان کے ساتھ بہایا جائے۔ ان کا نکاح ہی ہو رہا تھا کہ گھر کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور ایس پی حسام کچھ بندوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ حماد کی آنکھوں میں دیکھ کر غصے سے کہنے لگا کہ تم ایک معصوم لڑکی، چھوٹی سی لڑکی جس کی عمر صرف 17 سال ہے اور وہ ابھی اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے اور نہ ہی قانونی لحاظ سے۔ دوسری سب سے اہم بات، تم اس کا نکاح ایک ایسے انسان سے کر رہے ہو جو اس کی عمر سے 3 گنا بڑا ہے۔ یہ صاف زیادتی ہے، تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ وہ اکیلا آیا تھا لیکن وہ اکیلا ہی سب لوگوں پر بھاری تھا۔ اس کی پوسٹ کو دیکھ کر سب لوگ ہی اس کی خوفزدہ ہو گئے اور وہ بوڑھا آدمی بھی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ حماد نے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں اس معاملے سے دور رہنا چاہیے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن یہ معاملہ میرا تو ہے، میں کیسے اس سے دور رہ سکتا ہوں؟ جہاں تک تمہاری بہن کا سوال ہے تو میں اسے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے، یہ پہلے سے ہی میری کسٹڈی میں موجود ہے، تو ایک نکاح کے اوپر دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر اس نے جھوٹے نکاح کے کاغذات حماد کے سامنے کر دیے تھے، وہ جانتا تھا کہ سب کچھ قانوناً غلط ہے، لیکن اس لڑکی کو پنسانا نہیں چاہتا تھا۔ اس دن حماد نے اپنی بہن کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ مشال سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ پولیس والا اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گا۔ وہ اسے قصور والا سمجھنے لگی تھی۔ حسام اسے لے کر اپنے فلیٹ میں چلا گیا
اور اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی اور نہ ہی اسے کوئی بات کر رہی تھی۔ اس نے 2-3 بار اس لڑکی کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تو اس نے منہ پھیر لیا اور نفرت سے کہنے لگی، خبردار جب میرا نام بھی لیا تو مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم مجھ پر اتنا بڑا الزام لگاؤ گے اور مجھے سب لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دو گے۔ تم سے محبت کر کے تو میں ذلیل ہو کر رہ گئی ہوں۔ یہ سن کر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا اور وہ سخت لہجے میں کہنے لگا، دیکھو میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا، یہ سارا ڈرامہ تمہارے بھائی نے کیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو خاموشی سے سب کچھ سلجھ سکتا تھا، لیکن اس نے تو ایک فلم بنانی تھی۔ میرے بھائی کو کچھ بھی نہ کہو، اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، ساری غلطی تمہاری ہی ہے۔ تمہیں ہی میرے کالج کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر تم نے میرے بارے میں پتہ لگا ہی لیا تھا تو مجھے چھوڑ دیتے۔ اگر پتہ چل گیا تھا تو تمہارے ساتھ مذاق کر رہی تھی تو مجھے بلاک کر دیتے اور میرے حال پر ہی چھوڑ دیتے، یا پھر پہلے ہی دن میری کال نہ اٹھاتے۔ اس لڑکی کی تیز چلتی زبان کو دیکھ کر پہلے تو وہ حیران رہ گیا اور پھر کھل کر ہنسا، کہنے لگا کہ تم لڑکیاں کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانتی اور نہ ہی کبھی اپنی نادانی تسلیم کرتی ہو۔ خیر، میں تم جیسی بے وقوف لڑکی کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تمہارے اس بوڑھے شخص سے جان چھڑوا دی ہے، ورنہ ابھی بیٹھی رو رہی ہوتی وہاں پر۔ تم نے مجھ پر کوئی بڑا احسان نہیں کیا، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے کیا ہے۔ دیکھو اب تم حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو۔ میرا آخر تم سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو ہر مرد کا مطلب ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ تمہیں بھی۔ میرا جسم اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے اس کا ہاتھ اٹھا اور مشال کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ بے یقینی کے سامنے سے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی اور نفرت سے اسے گور رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر گھٹیا سوچ کی مالک ہو سکتی ہو۔ میں نے تمہیں سب لڑکیوں سے مختلف سمجھا تھا، لیکن تم تو ان جیسی ہی نکلی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوتا رہے گا۔ میں نے اگر اپنا مطلب پورا کرنا ہوتا تو تم سے کبھی بھی نکاح کی پیشکش نہ کرتا، بلکہ جس دن تم نے مجھے کال کی تھی اسے دن ہی تمہیں اٹھا کر لے جاتا اور کس سڑک کے کنارے پھینک دیتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے جذبات پیدا ہوئے تھے، اور یہ پہلی بار ہوا تھا۔ تم سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جس کے لیے میں نے اپنے دل میں پسندگی محسوس کی تھی، اور مجھے لگا تھا کہ تم وہی ہو جس کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار سکتا ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر گھٹیا خیالات رکھتی ہو۔ اس کی باتیں سن کر وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا تھا لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر گیا۔ میں تم سے نکاح کروں گا اس وجہ سے نہیں کیونکہ مجھے تم اپنا مطلب پورا کرنا ہے، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ میں اس بات کا اعتراف سب لوگوں کے سامنے کر چکا ہوں کہ تم میری بیوی ہو، اور اب میں اس بات کو سچ ثابت بھی کروں گا۔ لیکن میں کبھی بھی تمہارے ساتھ پاس نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہیں کبھی ہاتھ لگاؤں گا، تاکہ تمہیں یقین دلا سکوں کہ میں نے تم سے مطلب پورا کرنے کے لیے تم سے شادی نہیں کی۔ اور تم کیا کر رہی ہو کہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، تو میں ہی یہ سب کچھ ٹھیک کروں گا۔ میں تمہارے بھائی کو دوبارہ سے راضی کروا دوں گا، مگر اس کے بعد میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں بچے گا۔ میں کبھی بھی تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ تیزی سے فلیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ اپنے کچھ دوستوں کو اس نے بلا کر لانا تھا تاکہ نکاح کی تیاری کر سکے۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر وہ بہت زیادہ ٹوٹ گیا تھا۔ جس لڑکی سے اس نے سب سے زیادہ پاکیزہ محبت کی تھی، اس لڑکی نے ہی اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ انا کے معاملے میں بہت ہی سخت دل کا مالک تھا اور کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا، چاہے اس کی اپنی محبت ہی کیوں نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ اس کے باوجود کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ لانچ میں جا کر بیٹھا تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے آپ سے اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے تھی، مگر میں کیا کرتی ہوں، میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ چند لمحوں تک اس کے چہرے کو گھورتا رہا اور پھر ٹھنڈے لہجے میں کہا، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ کہا، تم نے تو بس اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے، تم نے وہ سچائی بیان کی ہے جو تمہارے دل میں تھی، اور میں نہیں سوچتا کہ سچ بولنے پر کسی انسان کو سزا دینی چاہیے۔ پلیز آپ اس طرح کا سلوک نہ کریں، میرے ساتھ دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف مائی فٹ، وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ کیا صرف تمہیں ہی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا میرے پاس جذبات موجود نہیں ہیں؟ پتہ نہیں تم لڑکیاں یہ کیوں سمجھ لیتی ہو کہ ہم لڑکے پتھر دل کے مالک ہوتے ہیں۔ معاف کرنا مشال بی بی، لیکن تم اپنی حد بہت جلد ہی بھول جاتی ہو اور اپنی تیز زبان کی وجہ سے تم اپنا بہت زیادہ نقصان کرو گی۔ میرے دل سے تو تم پہلے ہی اتر گئی ہو۔ اب فیوچر کے لیے خود کو سنبھال لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی میں آنے والا کوئی اور شخص بھی تمہیں صرف اور صرف اس وجہ سے لڑکی اس کے نکاح میں موجود ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، مگر وہ اس وقت بہت ہی تلخ باتیں کر رہا تھا۔ وہ کسی
اس کے ساتھ منسوب کر رہا تھا، اور جانتے ہوئے بھی اس کی باتیں سامنے کھڑی لڑکی کی کتنی تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی خدا کے لیے ایسا مت بولے، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا مجھے بھی درد ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے، تمہاری وہ بات کسی تھوڑے کی طرح میرے سر میں لگ رہی ہے، ابھی اور کسی وقت میری نظروں کے سامنے سے اجل ہو جاؤ ورنہ میں کچھ برا کر جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ جذبات میں آ کر ابھی بھی میں تمہیں ہاتھ لگاؤں۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی کمرے میں چلا گیا تھا اور زور سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ سونے کے لیے جا چکا تھا جبکہ وہ وہی بیر بیٹھی رو رہی تھی اور روتی رہی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کبھی اس طرح کا مذاق ہوگا۔ یا اللہ میں کیا کروں، وہ زور زور سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ مارنے لگی۔ یہ سب کچھ اس کی تیز زبان کی وجہ سے ہی ہو چکا تھا، کاش وہ خود پر تھوڑا سا کنٹرول کر لیتی، مگر اس کی بات قسمت تھی کہ اس بار بھی اس نے اپنے سب سے قریبی شخص کو اپنے زبان کی وجہ سے کھو دیا تھا۔ ایک بار ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا، اس کی بچپن کی ایک دوست تھی جو ہمیشہ سے ہی اس کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اپنی زبان کی وجہ سے وہ اسے بھی خود سے دور کر چکی تھی۔ وہ مکمل طور پر اکیلی تھی، کوئی بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے شوہر کو ناراض نہ کرتی تو یقیناً اس کے پاس بیٹھا ہوتا اور تسلی دے رہا ہوتا، مگر وہ اپنی نادانی کی وجہ سے اس نے اپنے ساتھ خود ہی ظلم کیا تھا۔ وہ ادھر ہی لیٹ گئی تھی اور رات کے وقت جب حسام کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ فرش پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، اپنے آپ کو وہ جتنا مرضی پتھر دل کیوں نہ ثابت کرتا، لیکن اس کے دل میں جذبات موجود تھے۔ وہ اس کے ساتھ برا سلوک اس وجہ سے کر رہا تھا تاکہ اسے سبق سکھا سکے۔ اس نے جاتے ہوئے بھی وہ اٹھا کر صوفے پر ڈال چکا تھا اور اس کے اوپر چادر بھی ٹھیک کر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ کچن میں چلا گیا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ لڑکی صبح سے ہی بھوکی ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو ڈانٹا اور کہنے لگا میں کیوں اس لڑکی کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہا ہوں، اس لڑکی نے تو میرے ساتھ بدتمیزی کی اور مجھ پر الزام لگایا ہے۔ صبح آفس میں جانے سے پہلے اس نے ناشتہ تیار کیا تھا اور مشال کے لیے بھی بنایا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام کے سلسلے میں نکل گیا۔ جب وہ سو کر اٹھی تو کچن میں اپنے لیے ناشتہ دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو اس کا دھیان موبائل کی طرف گیا جو کہ اسے حسام نے ہی دیا تھا کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی مجبوری ہو تو مجھے کال کر لینا۔ اس نے وہ اٹھایا، نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے اپنی ماں کو کال ملائی۔ دوسری طرف ماں کی بات سن کر اسے لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ تمہارا بھائی پچھلے کچھ دنوں سے فرار ہے اور اسے پولیس تلاش کر رہی ہے۔ پتہ نہیں اس نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے۔ رو رو کر اس کی ماں کا برا حال ہو رہا تھا۔ پہلے بیٹے کی پریشانی اور پھر بیٹے کی پریشانی، وہ بہت بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو تسلی دی اور کہا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تھوڑی دیر تک آپ کے پاس پہنچتی ہوں، آپ بس گھر میں ہی ٹھہریے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے فلیٹ سے باہر نکلی۔ اس کے پاس کچھ پیسے موجود تھے جس سے اس نے رکشہ بک کیا اور اب ماں کے گھر پہنچ گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کر چلا گیا۔ اندازہ ہی نہیں لگا پا رہی تھی یہ کون ہے کیونکہ اس کے چہرے پر کسی نے کپڑا ڈال دیا تھا۔ وہاں پہنچی تو سامنے اس کی ماں کھڑی تھی اور قریب اس کا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ حماد اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہاری پرورش کرنے سے مجھے اتنا فائدہ ہوگا۔ اور اب اس پر یہ راز اشکار ہوا تھا کہ وہ اپنی ماں کی سگی بیٹی نہیں تھی اور نہ ہی حماد اس کا سگا بھائی تھا، بلکہ وہ حسان کی کزن تھی اور اس کے چچا کی بیٹی تھی جسے کچھ عرصہ پہلے ہی ان لوگوں نے اغوا کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بہت جلد ہی مشال ان کے کام آئے گی اور آج وہ دن آ ہی گیا تھا۔ حماد کا والد ایک بہت بڑا مجرم تھا اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ اس کی ماں بھی یہی کام کرتی تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ حسام کے چچا اکرام صاحب کی صرف اور صرف ایک ہی بیٹی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن جب وہ 5 سال کی ہوئی تو اچانک ہی غائب ہو گئی۔ انہوں نے اسے تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی مگر وہ انہیں کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ انہیں اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ نیلم بیگم تھی، کیونکہ ان کے شوہر کو اکرام صاحب کی وجہ سے ہی جیل ہوئی تھی اور پھر جیل میں ہی بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی بات کو وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اگر چاہتی تو مشال کو تکلیف پہنچاتی، اس طرح سے اپنا بدلہ پورا کرتی، لیکن وہ ایک شاطر دماغ کی مالک تھی۔ انہیں پتا تھا کہ بہت جلد ہی یہ لڑکی ان کے کام آئے گی۔ ان دونوں کو حسام بھی جوش میں ہوا تھا کہ وہ بھی پولیس میں ہی جائے گا اور اپنے چچا سے بہت متاثر تھا اور ان کی طرح ہی ہر جگہ پر انصاف لاگو کرنا چاہتا تھا۔ ابھی اسے حماد کے خلاف بہت سارے ثبوت مل گئے تھے جس کی وجہ سے وہ اسے آسانی سے جیل میں بھیج سکتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی حماد نے اس کے ساتھ کھیل کھیلا۔ وہ اپنی بہن کو اغوا کر چکا تھا اور حسام کو کال کر کے بتایا کہ تمہیں پتہ ہوگا کہ تمہاری ایک چھوٹی سی کزن تھی جو غائب ہو گئی تھی اور تمہاری ایک بیوی بھی ہے جس سے تم نے ایک رات پہلے ہی نکاح کیا ہے، کیا تم اسے بچانا چاہو گے یا پھر مجھے جیل بھیجنا چاہو گے؟ یہ سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگا مجھے بتاؤ کہ تم کہاں پر موجود ہو۔ وہ کھل کر ہنسا اور بولا کہ اب جب تک تم وہ فائل میرے حوالے نہیں کرو گے
تب تک یہ لڑکی تمہیں نہیں ملے گی۔ دراصل اس فائل میں سارے ثبوت موجود تھے جس کی وجہ سے حماد تباہ و برباد ہو سکتا تھا، اور اسے پر وہ فائل ہر حال میں چاہیے تھی۔ تم یہ بات بھول جاؤ گے کہ کبھی تمہاری کوئی بات مانوں گا، اور جہاں تک اپنی بیوی کو تم سے چھڑوانے کا سوال ہے تو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اسے تمہاری شکنجے سے کیسے آزاد کرنا ہے۔ تم نے ابھی ایک ساتھ 5 جرم کیے ہیں، تم غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہوئے ہو، تم نے لڑکیوں کے ساتھ بھی زیادتی بھی کی ہے، تم نے چوریاں بھی کی ہیں، میری بیوی کو اغوا بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی معصوم لڑکی کو دھوکے سے تم لوگوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تم اپنی غیر مناؤ کہ تم کیسے خود کو بے قصور ثابت کرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور سب پولیس اہلکاروں کو حکم کیا کہ وہ اس کی بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچے۔ دراصل اس نے اپنی بیوی کی گردن میں چھوٹی سی ڈیوائس فٹ کی ہوئی تھی جس سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ جب وہ اس کے گھر پہنچا تو پورا گھر خالی تھا، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حماد نیچے ہی موجود تھا۔ جب اسے قدموں کی آواز سنائی دی تو اسے غصہ آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حسام اتنی جلدی یہاں پر پہنچ جائے گا۔ وہ تو یہاں سے فرار ہونے کا سوچ رہا تھا۔ حسام نے اونچی آواز میں اعلان کروا دیا کہ وہ تمہیں چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لی ہے، ابھی اور اسی وقت باہر نکل آؤ ورنہ تمہیں کھڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ یہاں پر ہی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر جگہ کی تلاشی لے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی نظر ایک کارپیٹ پر پڑی جس کے نیچے ہی دروازہ موجود تھا۔ وہ نیچے پہنچ گیا۔ اس وقت حماد نے اس پر فائر کر دیا۔ گولی اس کے کندھے پر جا کر لگی تھی۔ وہ تکلیف کے مارے زمین پر گر گیا۔ مشال اونچی آواز میں چلانے لگی۔ اسی وقت ہی پولیس نیچے آ گئی تھی اور ان کے دونوں کو پکڑ لیا۔ مشال اس کے قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے اسپتال لے جایا گیا۔ خدا کا شکر تھا کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، اس کی جان بچ گئی۔ اکرم صاحب کو جب اپنی بیٹی کی فکر ملی تو وہ بھی بھاگے چلے آئے۔ جب انہوں نے اپنے بھتیجے کے قریب اس چھوٹی سی لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حسام جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہوش میں آیا تھا چڑھتے ہوئے کہنے لگا، چچا جان آپ یہاں پر میری عیادت کرنے کے لیے آئے تھے، اب مجھے تو بالکل بھول ہی گئے ہیں۔ گولی مجھے لگی ہے۔ دونوں باپ بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ تمہاری بہادری کا نام تو میں تمہیں دے چکا ہوں، اپنی قیمتی چیز تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس سے زیادہ تمہیں کیا چاہیے؟ میرے ساتھ زیادہ چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے چچا جان، آپ سے تو بعد میں اچھے طریقے سے حساب لوں گا، لیکن فی الحال میری بیوی کو سمجھائیے کہ یہ اتنی تیز زبان سے تھوڑا سا قابو پائے۔ وہ ابھی تک اس کے الفاظ نہیں بھولا تھا۔ مشال نے گہری سانس لی اور ابا سے شکایت کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے کیا ایک چھوٹے سے بچے کو میرے حوالے کر دیا ہے؟ اس نے اس انداز میں کہا تھا کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ ہی ہنس پڑے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔